یہ نعرہ، یہی تو وہ نعرہ ہے جس نے اہل سنت کو ایک کر دیا ہے، جس نے سارے اختلافات کو پس پھینک دیا ہے۔ ختم نبوت میں آج ساری اہل سنت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہر اختلاف کو ختم کر کے کہہ رہی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہر اختلاف کو ختم کر دیا گیا ہے اور اہل سنت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے تاجدار ختم نبوت۔ ٹھیکیدار تو بڑے بنتے تھے، ختم نبوت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، ختم نبوت میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ وقت آیا تو دنیا نے دیکھ لیا اللہ نے یہ خدمت اہل سنت کے کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں قصر نبوت کے آخری اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد یہ محل مکمل ہو گیا ہے، کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جتنے رسولوں کا ذکر فرمایا نا قانت کے ساتھ فرمایا کہ وہ تھے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو کہا ما محمد الا رسول، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام رسول ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جو ان کی رسالت کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نالین کی بھی گستاخی کرے گا وہ ایسے ہی کافر ہوگا جیسے حضور علیہ السلام کا گستاخ کافر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا بھی ایسے ہی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا جیسے حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والا دار اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے، اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اب جب وہ زمین پر آئیں گے نا سچے رسول ہونے کے باوجود وہ ایز اے رسول زمین پر نہیں آئیں گے بلکہ ایز رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے۔ سچے رسول ہیں لیکن تبلیغ رسول بن کے نہیں کریں گے، تبلیغ حضور کے امتی بن کے کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین پر تاجدار ختم نبوت کی نبوت کے دھکے بج رہے ہیں۔ اب اگر سچا رسول بھی زمین پہ آئے گا تو رسول بن کے نہیں امتی بن کے آئے گا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بغیرتا جب سچا رسول ہمارے آقا کے ہوتے ہوئے رسول بن کے نہیں امتی بن کے آئے گا تو ہم کسی زمین پہ پھرنے والے کتے کو یہ دعویٰ کرنے کی اجازت کریں۔